وقال اللہ تبارک وتعالی لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت اور فرمانبرداری یہ انسان کی تخلیق کا واحد مقصد ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس پر بڑے فضائل بیان فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ایسے لوگوں کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں سنائیں، وہیں انسان کو شرک سے روکا گیا، منع کیا گیا، ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خبردار اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ خود اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے محمد بالفرض اگر آپ نے بھی شرک کیا، جبکہ نبی شرک تو دور کی بات معمولی گناہوں سے بھی دور رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ معصوم عن الخطا انبیاء علیہ السلام ہے، یعنی ان کے ذریعے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے محمد اگر آپ نے بھی شرک کیا تو یاد رکھیے لیحبطن عملک، آپ کی زندگی بھر کی عبادت و ریاضت، زندگی بھر کی آپ کی ہوئی محنت سب بیکار، آپ کو عبادت کا بدلہ بھی نہیں ملے گا، ثواب بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ آپ نے شرک کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ڈرایا، تنبیہ کر دیا، آگاہ فرما دی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی زندگی بھر کے اعمال برباد، بیکار۔ انسان چاہے اللہ کی عبادت کر لے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر زندگی کے کسی گوشے میں اس نے شرک کر لیا تو اس کی زندگی بھر کی نماز بیکار، اس کی زندگی بھر کے روزے بیکار، اس کا حج بیکار، اور اس کے کیے ہوئے دیگر نیک اعمال یہ سب بیکار ہو گیا۔ یہ کوئی عالم یا مفتی فتویٰ نہیں دے رہا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ زمر کی آیت ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے محمد اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کی زندگی بھر کے اعمال بیکار ہو گیا۔ یہ تو دنیاوی سزا کہ زندگی بھر کیے کرائے ساری محنت بیکار ہو گئی، رائے گا اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ کہ آدمی محنت کرے اور شام کو اس کو مزدوری نہ ملے، جس امید پر اس نے دن بھر محنت کیا، ٹھنڈی اور گرمی کو برداشت کیا، بھوک پیاسے کو برداشت کیا، لیکن شام کو اگر اسے مزدوری نہ ملے تو اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا اور کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا
کہ آپ کی زندگی بھر کی عمل بیکار اور آپ بھاری نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ شرک بہت خطرناک گناہ ہے۔ ایک اور آیت میں پیش کرتا ہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ اسے معاف فرمائے گا، لمن یشاء، جس کو چاہے گا۔ بس اگر اس نے زندگی میں شرک نہیں کیا ہے، چاہے بڑا سے بڑا گناہ کر لیا ہے، تو کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، لیکن اگر شرک کیا ہے تو اس کی کوئی سنوائی نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بڑا گناہ کما لیا۔ اس سے بڑا گناہ اور ہے ہی نہیں، شرک سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے برا اور بدتر قرار دیا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور شرک کیا، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جہنم سے اس کے نکلنے کا کوئی راستہ اور کوئی صورت نہیں ہے جس نے شرک کیا ہے۔ اور آگے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے برا ہے وہ کون؟ جس نے شرک کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں آپ اندازہ لگائیے، صرف انسان ہی ہے؟ کتنے جنگلی جانور ہیں، کتنے پالتو جانور ہیں، کتنے سمندر اور پانی میں رہنے والے جانور ہیں، اور کتنے ایسے جانور اور اللہ کی مخلوق ہیں جسے ہم گھن کرتے ہیں، انسان اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ سور ہے، کتا ہے، پاخانے میں ہزاروں سینکڑوں کیڑے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تمام مخلوق میں سب سے برا ہے وہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اولئک ہم شر البریہ، سب سے برا ہے وہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک سے بہت زیادہ ڈرایا، ہوشیار کیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں میں انسانوں کو، بنی آدم کو شرک سے روکا، شرک سے منع کیا۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ جب انسان شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی غیرت آتی ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے کہ جب انسان شرک کرتا ہے تو تکاد السماوات یتفطرن منہ، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ ایک انسان کے شرک کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ معمولی گناہ ہے۔ آگے فرمایا وَتَنشَقَّ الْأَرْضُ، زمین دھس جائے، پھٹ جائے شرک سے، کہ اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین کے اندر سوراخ پڑ جائے، اور اتنا ہی نہیں وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار دیکھیے
کہ اس بندے سے، اس انسان سے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے۔ جب کوئی انسان شرک کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین دھس جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ گناہ کیا؟ صرف یہی کہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ شرک کا گناہ، اس کی معافی نہیں ہے۔ ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یقول اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائے گا، کہے گا، کس سے؟ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا، جہنم میں سب سے زیادہ ہلکا عذاب جس شخص کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب جس انسان کو جہنم میں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلا کر پوچھے گا، فرمائے گا کہ ادھر آ تو۔ اور سب سے ہلکا عذاب جانتے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مایوس ہوئے، آپ کا چچا ایمان نہیں لائے، اسی حالت میں کفر اور شرک پر انتقال کر گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے زندگی بھر میرا سپورٹ کیا، میری پشت پناہی کی، اسلام کو پھیلانے میں مجھے کوئی دشواری نہیں آئی، ہر محاذ پر انہوں نے میرا ساتھ دیا، لیکن کلمہ پڑھے بغیر شرک پر مر گئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کیا یہ ساری چیزیں اس کو کل قیامت کے دن کچھ فائدہ پہنچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ ہاں اتنا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی، یہ اللہ نے مجھے بتایا کہ اس کو تمام جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ جہنم کے 2 آگ کے جوتی اس کو پہنائے جائیں گے، آگ کا جوتا ہوگا، پہنے گا پاؤں میں، لیکن جیسے چولہے پر آپ چاول چڑھاتے ہیں اور چاول ابلنے لگتا ہے، ویسے ہی اس کا دماغ گٹ 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 کر کے ابلے گا اور آواز آئے گی۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اس سے ہلکا عذاب اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب جس انسان کو ہوگا، اس کو بلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا انسان بتا، تو دنیا سے آیا ہے، دنیا تو دیکھا؟ اس نے کہا کہ بتا، لو کانت لک الدنیا وما فیہا ومثلھا معہا، جتنی بڑی دنیا تم دیکھ کر آئے ہو، اتنی بڑی دنیا، مال و دولت سے بھری ہوئی دنیا تم کو دی جائے، اور کیا؟ دنیا کی ساری چیز، وَمِثْلُهَا مَعَهَا، اور اس جیسا، اور یعنی 2 گنا تم کو دیا جائے۔ أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهَا، تو کیا تو دنیا اور دنیا کی ساری دولت اور اس کے برابر یعنی 2 گنا، اور تم سے کہا جائے کہ آج تم اتنے مال اور دولت لے کر آؤ، تم کو اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا، تو کیا تو دے گا؟ جبکہ وہاں تو اس کے اختیار میں نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان سے پوچھے گا کہ بتا، دنیا کی ساری چیز اور اس کا 2 گنا تم کو دیا جائے آج، اور کہا جائے کہ اتنی دولت دو اور تمہیں اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے، نجات مل جائے، وہ شخص سے کہے گا فیقول نعم، وہ آدمی کہے گا پروردگار عالم بالکل میں تیار ہوں۔ اگر اتنی بڑی دولت کے بدلے بھی آج مجھے اس عذاب سے نجات مل جائے
تو نعم میں اس کے لیے تیار ہوں، میں پیش کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد اردت منک اہون من ھذا، اے انسان تجھ سے تو میں نے جب تو آدم کے پشت پر تھا تبھی میں نے تم سے ایک لفظ کہا تھا، کیا؟ میں نے تو ایک معمولی چیز کا تم سے دنیا میں مطالبہ کیا تھا، وہ یہی تھا کہ اللہ تشرک، کہ تو شرک مت کر۔ وہ کون سی بڑی چیز کا میں نے تم سے مطالبہ کیا تھا؟ ایک معمولی چیز، آدم کے پشت پر جب تم تھے اسی وقت تم سے ہم نے یہ اقرار اور عہد لیا تھا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تم شرک نہیں کرو گے، اور اس سے زیادہ تو میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن تو دنیا میں گیا، میرے وعدے کو بھول گیا اور تو نے شرک کیا۔ آج تو اتنی بڑی دولت دینے کے لیے تیار ہے اور دنیا میں ایک معمولی چیز کو تو نے ٹھکرا دیا۔ اگر تو دنیا میں شرک نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں جہنم میں ہرگز داخل نہیں کرتا، لیکن اب تو یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تم نے شرک کیا ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہو۔ ایک لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا کل قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دیکھو گے۔ صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا کہ وہاں اتنی بھیڑ بھاڑ ہوگی، کروڑوں اربوں انسان ہوں گے، رب کو کیسے دیکھیں گے؟ یہاں کوئی معمولی بڑا آدمی آ جاتا ہے، اس کے چاروں طرف اتنی بھیڑ لگتی ہے کہ دور کے آدمی دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، وہاں کا معاملہ الگ ہے۔ بتاؤ 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کیا تمہیں کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے، کوئی خلل ہوتا ہے؟ ہر آدمی، لاکھوں کروڑوں آدمی اس کو دیکھ لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں اللہ کے نبی، ہم تو بالکل دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا بتاؤ، جب بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کسی انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ ہر انسان اس کو دیکھ سکتا ہے، سورج یہاں ہے، ادھر ہے۔ فرمایا صحابہ کرام نے کہ ہاں اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی تم دیکھو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سارے انسانوں کو جمع فرما کر کیا فرمائے گا کہ اے لوگوں سنو، دنیا میں جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے، اس کے پاس چلا جائے۔ جو سورج کی پوجا کرتا تھا دنیا میں وہ سورج کے پیچھے لگ جائے گا، جو چاند کی پوجا کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے لگ جائے گا، جو بت اور مورتیوں کی پوجا کیا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا، جو قبروں کی پوجا کرتا تھا وہ قبروں کے پیچھے لگ جائے گا۔ کچھ مومن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ باقی وہیں کھڑے رہ جائیں گے، سب چلے جائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھگانا مقصود نہیں ہے، صرف ایک چھانٹنا ہے کہ کتنے لوگ ادھر جا رہے ہیں، کتنے لوگ سورج کے پیچھے، کتنے لوگ چاند کے پیچھے، کتنے بت اور مورتیوں کے پیچھے، اور کتنے میرے خاص بندے باقی رہ جاتے ہیں جس نے دنیا میں صرف میری عبادت کی ہے، شرک نہیں کیا ہے۔ یہ لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے آئے گا اور فرمائے گا کہ تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ سب تو چلے گئے، کوئی سورج کے پیچھے، کوئی چاند کے پیچھے، کوئی مورتیوں کے پیچھے، تم لوگ؟ کہا کہ ہم لوگ یہیں رہیں گے جب تک ہم اپنے رب کو دیکھ نہیں لیں گے، جب تک ہمارا رب نہ آ جائے ہم اسی کے ساتھ جائیں گے۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ اس کو پہچان نہیں دے گا اپنا، اور ایک اجنبی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ظاہر ہوگا، مومن پہچان نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی شکل میں، اس شکل میں آئے گا جس شکل کو مومن لوگ پہچانتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ سب کہیں گے ہاں یہ ہمارا رب ہے، آؤ میرے ساتھ۔
اب جو لوگ سورج کے ساتھ گیا تھا وہ کہاں چلے گئے؟ جہنم سورج لے کر چلے گئے. جو چاند کے ساتھ گیا تھا چاند ان لوگوں کو جہنم لے کر چلے گئے. جو لوگ مورتیوں کے ساتھ گئے تھے، مورتیاں بت، انہیں جہنم میں لا کر گرایا. اب جو اللہ کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو کدھر لے کے جائے گا؟ جہنم میں نہ. وہیں اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا اور کہے گا کہ دنیا میں تو میں نے تمہیں ایک ہلکی چیز پیش کی تھی، وہ تھا توحید، کہ شرک نہ کرو، لیکن تم نے مانا نہیں، شرک کر کے ہی رہا. اللہ تعالیٰ جہنم سے ہر اس شخص کو نکالنے کا حکم دے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، ذرہ برابر ایمان ہوگا، سب کو نکالا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اس کی مہربانی ہوگی. لیکن جو مشرک تھا، جس نے دنیا میں شرک کیا ہے، اس کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا صاف اعلان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کوئی انسان کرے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. اس لیے شرک سے اتنا ڈرایا گیا، دھمکایا گیا. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں مختلف طرح کے شرکیہ اعمال اور عقائد پائے جاتے ہیں، اس کی بھی نشاندہی ضروری ہے. انشاءاللہ وہ آئندہ بیان کیے جائیں گے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، اس کے باوجود ہم بہت سارے ایسے شرکیہ اعمال کر بیٹھتے ہیں جانے انجانے، یا بہت سارے ایسے ہمارے عقائد ہیں جو شرکیہ ہے. لہذا ان چیزوں سے بھی امت کو آگاہ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے، موحد بنائے، توحید پرست بنائے، اور شرک سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو دور رکھے. آمین یا رب العالمین.